رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ آیت نمبر 40 ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھیں. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی وہ جو، انعمت میں نے بخشی، علیکم تمہیں، وَأَوْفُوا اور پورا کرو، بِعَہْدِی میرا وعدہ، اوفی میں پورا کروں گا، بِعَہْدِکم تمہارا وعدہ، وَإِيَّايَ اور مجھ سے ہی، فَارْہَبُوا ڈرو. روٹ ورڈ دیکھیں. یا بنی، یا پیچھے بھی پڑھا ہے نا، یا ایہا الناس، تو یا کیا ہے؟ حرف ندا ہے. بنی اصل میں ابن کی جمع ہے، ابن بیٹے کو کہتے ہیں، تو ابن کی جمع ابنا بھی ہوتی ہے اور بنون بھی. تو یہاں بنین تھا اصل میں، تو یہ مضاف ہے تو نون گر گیا، بنی رہ گیا. اسرائیل، اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، جیسے عربی میں ہے نا عبداللہ، تو یہی اس کا معنی ہے. تو ابرا میں اسرا کو کہتے ہیں، اسرا کہتے ہیں بندے کو ابروں میں، ٹھیک ہے، اور ایل کہتے ہیں اللہ کو. تو اسرائیل اللہ کا بندہ. تو یہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اذکروا یاد کرو، زال کاف را اس کا روٹ ہے. اچھا، ذکر جو ہے نا وہ دو طرح کا ہوتا ہے. پہلے بھولنے کے بعد یاد کرنا، اور دوسرا مسلسل یاد کرنا، یعنی بھولنے کے بعد نہیں بلکہ یاد کرتے چلے جانا. زبان یا دل میں کسی بات کا آنا، یہ ذکر ہوتا ہے. ہاں کوئی بات پہلے سے ہو یا یاد ہو یا بھولنے کے بعد آئے. تو نعمتی میری نعمت، یہ اسم جنس ہے، اس لیے اس کا ترجمہ نعمتیں کیا گیا ہے، کیونکہ صرف ایک ہی نعمت نہیں تھی نا، بہت سی تھی. تو اسم جنس جو ہوتا ہے نا عربی میں، اس میں واحد جمع دونوں کا معنی پایا جاتا ہے، مذکر و مؤنث کا بھی پایا جاتا ہے. تو اچھا، نعمت کیا چیز ہوتی ہے؟ نعمت کا روٹ کیا ہے؟ نون عین میم، نعم. تو اس کا روٹ کیا ہے؟ نون عین میم. تو نعمت کیا ہے؟ فضل ہے، کرم ہے، عطا، فیض، بخشش، نوازش، احسان، انعام، خوشحالی، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ نعمتیں ہیں. یہ سارے معنی ہیں نعمت کے. اوفو
اچھا نعمتی یلتی انعمتو، انعمتو کا بھی روٹ وہی ہے نون عین میم، علیکم تم پر، واوفو اور پورا کرو، اوفو کا لفظ وفا سے ہے، اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے نا وفا، تو واو فا یا اس کا روٹ ہے۔ وفا کہتے ہیں عہد پورا کرنا یا ناپ تول کو پورا کرنا، وفا کا لفظی معنی کیا ہے؟ پورا کرنا۔ بعہدی میرا عہد، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارا عہد، وإیایا اور مجھ سے ہی، وإیایا تاکید کے لیے آتا ہے، فرہبون ڈرتے رہو، رہب راہا با اس کا روٹ ورڈ ہے، رہب کہتے ہیں ڈر کو۔ تفسیر دیکھیں اس کی، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی وہ جو کس نے انعام کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اچھا ان کفار کے ذکر کے علاوہ خاص طور پر اہل کتاب کو خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مدینہ میں یہود کے کچھ قبائل آباد تھے، اور مدینہ کے علاوہ خیبر میں یہود کی باقاعدہ ایک حکومت تھی، یعنی ان کا اپنا علاقہ تھا۔ وہ مدینہ میں بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع آباد تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب ایک معاہدہ کیا تھا مدینہ کے رہنے والوں کے ساتھ، اس معاہدے میں یہود بھی شامل تھے، یعنی وہ بھی مدینہ کے ریزیڈنٹس تھے، ان کے ساتھ بھی مسلمانوں کا انٹریکشن ہوتا تھا۔ تو یہاں آیت نمبر 40 سے لے کر آگے بہت ساری آیات بنی اسرائیل یا اہل کتاب یا یہود کے بارے میں ہوں گی، اور ان میں انہیں کچھ باتوں کی تلقین کی گئی ہے، یعنی تقریباً 14 رکوع تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو ان کو یہاں نصیحت کی جا رہی ہے، یہ دیکھو یہ جو پیغمبر اللہ نے تمہارے اندر مبعوث کیا ہے، تم اس کا ساتھ دو اور اس پر ایمان لاؤ، اسلام کو قبول کر لو، تو تمہیں اللہ تعالیٰ مزید عزت اور نعمتوں سے نوازے گا۔ لیکن انہوں نے حسد کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود ان کا کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ کس وجہ سے؟ تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے، کہ اگر ہم ان کو مان لیتے ہیں تو پھر ہماری ساری سرداری جاتی رہے گی، پھر ہماری بڑائی جاتی رہے گی، اور ان کو شوق کس بات پہ لگا کہ ان کو تکلیف کیا تھی کہ پیغمبر ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آئے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں، بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے۔ عربوں کو تو وہ امی کہتے تھے، ان پڑھ کہتے تھے کہ ان کو تو کچھ نہیں آتا، یہ کچھ نہیں جانتے، تو ان کے اندر کیوں پیغمبر آ گیا؟ اگر یہ ہمارے بیچ میں سے ہوتا تو پھر ہم اس کا ساتھ دیتے، اور یہ آپ کے آنے سے پہلے آپ کے آنے کا انتظار بھی کر رہے تھے، اور اس کی خبر بھی لوگوں کو دیتے تھے، اور آپ کا نام لے لے کر لوگوں پر روب بھی جھاڑتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تشریف لے آئے، تو سب سے پہلے یہی آپ کے مخالف بن گئے، آپ سے تھریٹ اینڈ فیل کرنے لگے۔ تو ہم اس پس منظر میں ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت یا میری نعمتیں۔ اللہ نے بندوں پر جتنی بھی نعمتیں عام کی ہیں، چاہے وہ بادشاہت ہے یا دنیا کا مال و دولت ہے یا اور طرح طرح کی نعمتیں ہیں، ان میں اصل نعمت، یہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ دین کی نعمت ہوتی ہے۔ تو اگرچہ بنی اسرائیل کو عروج ملا، بادشاہت ملی، دنیا کی حکومت ملی، بہت کچھ ملا، لیکن ان سب چیزوں سے بڑی چیز جس کی طرف اشارہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ تمہیں دینی سیادت ملی۔ سیادت کس کو کہتے ہیں؟ سرداری کو۔
لیڈرشپ، تمہیں دینی لیڈرشپ ملی، تمہارے اندر اللہ نے بے شمار انبیاء بھیجے، پیغمبر بھیجے، تو میری ان نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اذکروا نعمتی التی، میری ان نعمتوں کو یاد کرو، یعنی جو میں نے انبیاء کی شکل میں اور کتب کی شکل میں تم پر عام کی۔ اب دیکھیں خاص طور پر دین، بڑے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور ان تینوں یہ کتابیں ان کے ہاں بھیجی گئی۔ داؤد علیہ السلام پر زبور آئی، موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی، اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آئی۔ تو یہ کتابیں بھی تمہیں ملی، اتنے بڑے بڑے پیغمبر تمہاری طرف بھیجے گئے، تم پہ من سلوہ جو ہے وہ اتارا گیا۔ اللہ نے تمہارے دشمن سے تمہیں نجات دی۔ کیا نجات دی تھی پتہ ہے؟ یعنی فرعون سے نجات دی۔ کس طرح؟ تمہارے لیے سمندر میں راستہ بنایا گیا، تم پہ بادلوں کا سایہ کیا، یعنی کیا کیا نہیں تمہیں عطا کیا۔ تو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس لیے یہاں نعمت کا لفظ کا ترجمہ کیا کیا گیا؟ نعمتیں۔ اور ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت انبیاء اور کتب کی نعمت، جیسا کہ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ پر بھی آتا ہے نا، اس کا ذکر سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 20 میں ہے۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی نعمت جو اس نے تم پر کی ہے اس کو یاد کیا کرو۔ جب اس نے تمہارے اندر انبیاء بھیجے، تمہیں بادشاہ بنایا ہی نہیں، تمہاری بادشاہت عطا کی، اور تم کو دیا جو دنیا میں سے کسی کو بھی نہیں دیا، اتنا کچھ تمہیں عطا کیا۔ اب خصوصی طور پر سلیمان علیہ السلام کو کیا کیا معجزات دیے گئے تھے، اور کس طرح ہوا کو مسخر کر دی گئی ان کے لیے، پرندے مسخر کر دیے گئے، جانوروں کی بولیاں انہیں سکھائی گئی، لوہا ان کے لیے موم کی طرح نرم کر دیا گیا کہ جو چاہے اس سے بنا لے، اور بڑے بڑے انہوں نے عمارتیں تعمیر کی، یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی کائنات کو مسخر کرنے کی جو دنیاوی علوم تھے وہ بھی دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبوت اور کتابیں بھی دی۔ کیا بنی اسرائیل کو ابھی پچھلے رکوع سے کنیکشن جوڑ رہے ہیں نا، کہ اللہ نے زمین پر انسان کو خلیفہ بنایا، یعنی خلیفہ بنانے سے مراد یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک قوم بھیجی، اور پھر ان قوموں میں کچھ قوموں کو مزید عزت دی، جن میں سے بنی اسرائیل تھے، اور جن پر بے شمار انعامات کیے، جنہیں دنیاوی ترقیوں کا بھی عروج دیا، یعنی جو ترقی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، اس کے بعد تو پھر ویسے ہی ہوئی نہیں۔ ایک سیکنڈ، آج آپ دیکھیں کہ آج کا انسان جہاز چلا رہا ہے، ہواؤں میں اس کو اڑا رہا ہے۔ وہ اس دور میں کس طرح ہوا پر اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، کس طرح ملکہ سبا کا تخت پورے کا پورا اٹھا کر، یعنی وہ پورا جو تخت تھا ملکہ سبا کا کتنا بھاری ہوگا، وہ ایک لمحے میں وہاں سے وہاں پہنچا دیا گیا۔ اتنی تیز رفتاری تو آج کل کمیونیکیشن کے دور میں بھی شاید آپ کی ای میل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں بھی کچھ دیر لگتی ہے۔ اس سے پہلے ملکہ سبا کا جو تخت تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا گیا تھا، یعنی کتنی فاسٹ کمیونیکیشن تھی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں وہ دیا جو دنیا میں کسی کو بھی نہیں دیا۔ دنیاوی ترقی بھی مراد ہے اس سے، اور دینی اعتبار سے بھی ایک نہیں 3 کتابیں ان کے پاس بھیجی گئی۔ تو کتنی اللہ نے عزت دی تھی، کتنا کچھ عطا کیا تھا۔ تو ان نعمتوں کو اب بنی اسرائیل جو تم بھول چکے ہو، ان کو تم یاد کرو، اور وہ دین جو تم نے بس اب ایک رواجی اور سماجی دین بنا رکھا ہے، اس سے نکلو، اس کول کو توڑو، شعور سے کام لو، عقل سے کام لو، اور جو پیغمبر اللہ نے اپنے دین کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے اس کا ساتھ دو، اسی میں تمہاری عزت ہے۔ تو یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت۔ اب جو نعمتیں ہیں اس میں آپ اس سارے کو بھی چیزوں کو بھی امیجن کریں گے کہ کیا کیا ملا بنی اسرائیل کو۔ یہ تو خلاصہ ہے
اس کی تو بہت زیادہ تفصیل آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پورا کرو میرے عہد کو، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو۔ اللہ کے ساتھ کیا عہد تھا بنی اسرائیل کا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو یہ ان کا ساتھ دیں گے، یعنی وہ عہد پورا کرو جو تم نے آخری نبی کی نبوت اور ان پر ایمان لانے کے بارے میں کیا تھا، جو تم سے عہد لیا گیا تھا، کیونکہ ان کی کتابوں میں اس عہد کا ذکر موجود ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 میں آتا ہے کہ جب اللہ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ سارے عہد سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا عہد ہے، ٹھیک ہے، اوفی بعہدی کو، تم میرے وعدے کو نبھاؤ، میں تم سے کیا گیا وعدہ نبھاؤں گا، میں تمہارے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا کروں گا، یعنی تمہیں مزید عزت و اکرام سے نوازوں گا۔ اب دیکھیں یہ جو انداز ہے نا، تم وعدہ پورا کرو میں پورا کروں گا، تو یہ کرو تو میں یہ کروں گا، یہ بہت جگہ ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں۔ مثلا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، پھر اسی طرح اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری کرے گا، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کریں گے، کوششیں کریں گے، ہم ضرور اپنا راستہ ان کو دکھائیں گے، ہم بھی ان کو ضرور ہدایت دیں گے۔ اس طرح کی ساری چیزیں ہمیں قرآن میں ملتی ہیں۔ اور اسی طرح سے برائی کا بدلہ کیا ہے، ویسے ہی برائی ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی کیا ہوگا، جو کسی نے کیا ہوگا وہ اپنے سامنے پائے گا، اور تیرا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے جسے ہم بھول چکے ہیں کہ ملے گا وہی جو کرو گے، جیسا کسی کے ساتھ کرو گے ویسا تمہارے ساتھ ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم کرو گے تو خود اپنا کرو گے، اللہ کے ساتھ عہد نہیں پورے کرو گے تو تمہارے ساتھ اللہ کا جو عہد ہے وہ بھی پورا نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک مانی ہوئی بات ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ایسے کو تیسا۔ اگر دنیا میں کسی کو نہ بھی ملے تو قیامت کے دن تو مل کر رہے گا۔ وہ دن تو ہے ہی کیا، سب سے پہلے تعارف قیامت کا کیا ہے۔ تو آپ نے پڑھا قرآن میں یوم الدین، مالک یوم الدین، کیا معنی یوم الدین کا؟ دن یہ ہے قیامت۔ تو پہلا تعارف قرآن میں بدلے کا دن، یعنی یہی بدلہ ہے۔ اور آج امت مسلمہ کے لیے کیا ہے، یعنی بات بنی اسرائیل کی جا رہی ہے، لیکن ہم سب کے لیے بھی یہی ہے۔ صرف بنی اسرائیل کی بات نہیں، ہم قرآن کو ہانوں میں بانٹ دیتے ہیں، یہ کافروں کی بات ہے، یہ مشرکوں کی بات ہے، یہ منافقوں کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ بنی اسرائیل اور یہ یہود کے بارے میں کہا ہے۔ اور ہم تو ہیں سچے پکے مسلمان، سارے وعدے ہمارے لیے، اگرچہ تاب ان کو ہے لیکن آئینہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کا قانون بنی اسرائیل کے لیے اور ہمارے لیے کچھ اور نہیں ہے، سب اسی کی مخلوق ہے، سب کے لیے ایک ہی ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، پورا کرو میرے عہد کو، میں بھی پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو، صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، کیا ہے، صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ اور جہاں تک جو بات ہوئی تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے بارے میں ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ آنے والے ہیں اور تم اس کا ساتھ دینا، اس کا ذکر سورۃ اعراف کی آیت نمبر 157 میں آتا ہے، تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ اور آپ اس میں آپ خود جا کر اگر مزید پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات اور انجیل میں ان کے ہاں باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس کو ہٹا دیا، مٹا دیا یا چھپا دیا، لیکن واضح طور پر یہ بات ان کو بتائی گئی تھی کہ آخری نبی آنے والا ہے اور تم نے اس کی کیا کرنی ہے، مدد کرنی ہے، اس کا ساتھ دینا ہے۔ اور اس کی نشانیاں بتائی گئی تھی کہ وہ کیا کرے گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو، صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ تاکید کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے۔ یہ کیوں کہا گیا کہ صرف مجھ سے ڈرو؟ بات یہ ہے کہ علماء بنی اسرائیل کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مان نہیں رہے تھے، کیونکہ وہ اس بات سے خوف زدہ تھے۔ اب دیکھیے نا، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ان کی بڑی عزت تھی، وقت تھا، ان کا روب تھا، مقام تھا، دینی سعادت تھی، سب لوگ ان کی طرف دیکھتے تھے کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ جیسے آج میں آپ دیکھیں کہ مذہبی طبقہ جو ہے ہمارے ہاں بھی،
اس گئے گزرے دور میں جب بھی کوئی دین کی بات ہوتی ہے تو لوگ کس سے رجوع کرتے ہیں؟ ویریفائی کرنے کے لیے کسی بات کو علماء سے رجوع کرتے ہیں. اچھا فلاں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ جو فلاں درس دے رہا ہے یا فلاں سکھا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ وہیں سے جا کے کنفرم کرواتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو عربوں کا حال بھی یہی تھا کہ وہ تو امی ہیں، ان پڑھ ہیں، ایسے کہتے تھے نا. جی ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، آپ ہی عالم ہیں، آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں اس پیغمبر کے بارے میں، یہ واقعی پیغمبر ہیں؟ اب علماء بنی اسرائیل اس طرح پہچانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ساری نشانیاں پوری ہو رہی تھی. وہاں آپ کو معلوم ہے کہ صرف علماء کیا ان کے عوام کو بھی پتہ تھا کہ یہی نبی ہے. ایک جگہ قرآن پاک میں آتا ہے نا، یہ اپنے اولاد سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. اسی لیے سلیمان فارسی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو وہ مہر نبوت دیکھنے کے لیے انہوں نے کہا، اور وہ پھر صدقہ لے کر گیا اور کہا کہ صدقہ لیتے ہیں یا تحفہ لیتے ہیں؟ تو آپ تحفہ لیتے تھے، یعنی صدقہ نہیں لیتے تھے، مگر صدقہ نہیں قبول کرتے تھے. تو یہ نشانیاں تک انہوں نے عوام کو بتائی تھی، جو پیغمبر آئے گا وہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا. تو عوام میں سے جس کا شعور جاگا، اس نے پھر خود اپنی آنکھوں سے نشانیاں دیکھ کر حق قبول کر لیا اور اپنے علماء کی کچھ نہ سنی، اپنی عقل سے کام لیا گیا. امتحان ہے نا کہ انسان کو اپنی آنکھ سے حق کو پہچاننا ہوگا، کسی اور کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. آپ فیکٹس کو تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے کہ ان کے علماء کو بڑا ہی خوف تھا. اگر ہم نے آپ کو پیغمبر مان لیا تو یہ سارے ہمارے عقیدت مند تو ادھر چل پڑیں گے. ہماری کرسی کا کیا بنے گا؟ ہماری کرسی کا کیا بنے گا؟ ہمارے پاس کون آئے گا؟ ہم سے کون فتویٰ لے گا؟ ہمارا کاروبار کہاں سے چلے گا؟ ٹھیک ہے. مانتے تو تھے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پہچانتے تھے، اپنی اولاد سے زیادہ ان کو پہچانتے تھے، لیکن صرف آڑے آ جاتی تھی یہ چیزیں. اگر ہم نے مان لیا تو ہمارے عقیدت مند بھی وہاں چلے جائیں گے، تو ہمیں چھوڑ دیں گے، لوگ ہمیں چھوڑ کر ان کے پاس چلے جائیں گے، کوئی چندہ نہیں دے گا. یہ چیز سب سے بڑی رکاوٹ تھی ان کے علماء کے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے. تو انہوں نے بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، پہچاننے کے باوجود نہ مانا. تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہی چیز یہ یاد کروا رہے ہیں کہ میں نے تم پر طرح طرح کی نعمتیں کی، طرح طرح کا فضل کیا، طرح طرح کی کرامتیں کی، لیکن تم نے میری نعمتوں کی قدر نہیں کی، میرے بھیجے گئے پیغمبر کو جھٹلا دیا. حالانکہ یہ خود دعائیں کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آخری پیغمبر بھیج ہم میں. لیکن جب پیغمبر آیا تو پہچاننے کے باوجود ماننے سے انکار کر دیا. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر بھی جو ہے کافی زیادہ لیکچر اب بنی اسرائیل پہ ہی چلیں گے کہ انہوں نے اور کیا کیا کچھ کیا، یہ سارا انشاءاللہ نیکسٹ آیات میں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماننے والوں میں شامل کرے، حق کو دیکھنے والوں میں شامل کرے، سچ کا ساتھ دینے والوں میں شامل کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والوں میں شامل کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.